نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی جاعلٌ کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک نائب۔ قالوا تو کہنے لگے اتجعل کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں ویفسک الدماء اور بہائے گا خون ونحن نسبح اور ہم کم ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے بحمدک تیری تعریف کرنے کے لیے ونقدس اور تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے۔ قال کہا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام بنی نوع انسان کو فرشتوں کا خلیفہ اس کی خوشخبری اور بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دی۔ تو فرشتے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ کیا ہم کم ہیں تیری تعریف، تیری تسبیح اور تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کہ تو ایک انسان بنائے گا، ایک نائب بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا ایک دوسرے کا، تو کیا ہم کافی نہیں ہیں تیرے لیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم کو اسماء نام کلہا سب چیزوں کے ثم عرضہم پھر انہیں سامنے کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے فقال پھر کہا انبئونی باسماء مجھ کو بتاؤ ان سب کے نام ہؤلاء ان کنتم صادقین کہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بہت ساری چیزوں کے سب چیزوں کے نام سکھائے، بتائے، ان کی علم فضیلت وغیرہ بھی سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کی الہام کے ذریعے۔ تو پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام تو اگر تم سچے ہو۔ اب فرشتے تو چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعریف ہی کرتے رہتے تھے نا، تو اس لیے جو ہے وہ لاجواب ہو گئے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانک، تو انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمیں، الا ما علمتنا معاف کیجیے گا الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے ان چیزوں کا، تو نے تو ہمیں صرف اپنی تسبیح و تعریف کرنا ہی سکھائی تھی تو وہی ہم کر رہے تھے، تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ قال اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم اے آدم انہیں بتا دے باسمائہم ان سب کے نام۔ فلما انبأہم سو جب انہوں نے بتائے باسمائہم ان کے نام، قال فرمایا الم اقل لکم کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی باتوں کو، واعلم ما تبدون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پہ جو اللہ نے آدم سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے باتیں پوچھی، چیزوں کے نام پوچھے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب بتا دیے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا تھا، کن چیزوں کے نام سکھائے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کرنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے کافی چیزوں کے نام سکھائے، جن میں سے درج ذیل ہیں کہ انسان، جانور، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دریا، سمندر، پیالہ، دیگچی، ڈوئی، چمچ وغیرہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علمی فضیلت دی کہ انہیں علم عطا کیا، بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے، بتائے جو کہ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ تو آدم بنی نوع انسان کو جو ہے فرشتوں پر علمی فضیلت حاصل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے، فرشتے اپنی جگہ، لیکن بنی نوع انسان یا تمام انبیاء جو ہے، تمام انبیاء کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے اور تمام انبیاء فرشتوں کے خلیفہ ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو
اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یعنی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ بھی فرشتہ تھا، اس کا نام ابلیس ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ حقیر مٹی سے، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ اس نے انکار کیا، غرور و تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے، شیطانوں میں سے ہو گیا۔ یہی ابلیس تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا فرشتہ تھا اور اب یہ شیطانوں میں سے۔ ایک اور جگہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان اس وقت تکبر میں پڑ گیا تھا، یعنی یہی ابلیس، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اسے مٹی سے بنا رہے ہیں، یہ حقیر سی مٹی سے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے جو ہے کمتر نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا تو شیطان، وہی شیطان ابلیس، صبح و شام دیکھتا رہتا تھا اسے اور طنزیہ انداز میں یہ بھی کہتا تھا کہ اچھا تو یہ ہے وہ انسان جسے فرشتوں پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ ایک دن جب اس کو موقع ملا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں داخل ہو گیا اور اندر سے پورا گھوم پھر کر دیکھا اور سوچنے لگا یہ تو اندر سے خالی ہے، میں تو اسے جب بہکاؤں گا تو یہ جلد میرے بہکاوے میں آ جائے گا، اور پھر وہ نکل گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور روح تو بہت چیخ رہی تھی کہ میں اندر نہیں جاؤں گی، اندر بہت اندھیرا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ یہ میرا حکم ہے۔ تو وہ بولی اللہ اگر یہ کام میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی اس اندھیر کوٹھڑی میں نہ جاتی۔ پھر وہ اندر داخل ہوئی، ابھی آدھے دھڑ تک ہی پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام خوشی محسوس کرنے لگے اور انہوں نے خوشی سے چلنے کی کوشش کی، مگر ابھی ان کی ٹانگوں میں جان نہیں آئی تھی اور وہ گر پڑے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو یہاں، انت وزوجک تم اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا اور تم دونوں کھاؤ اس سے، رغداً اطمینان سے، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، هذه الشجرة اس درخت کے، فتکون من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس سے نکلوا دیا انہیں، مما کان فیہ جس میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض یہاں بعض تمہارے بعض کے، عدو دشمن ہے، ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور کہا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو اور کھاؤ اور پیو اور جہاں سے بھی جی چاہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ درخت یا تو گندم کا ہے یا انگور کا۔ پھر اب چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام دونوں وہاں جنت میں ہوتے تھے تو شیطان کو یہ چیز برداشت نہ تھی، وہ ان کو یہاں سے نکلوانے کی سازشیں جو ہے وہ کرتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح میں ان کے پاس جاؤں، کیونکہ شیطان تو اب انبیاء کے پاس آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے بہرحال اس نے ایک دن کوشش کی اور وہ حضرت ان دونوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں اس درخت کے پاس لے کے جاؤں۔ تو پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا، لیکن وہ جب اس نے قسم کھائی کہ نہیں میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تو میں تمہیں اس جنت کا درخت کا پھل جو ہے وہ میں کھلاؤں تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ جب اس نے قسم کھائی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو قسم کھا رہا ہے اور اللہ کی قسم کوئی جھوٹا بندہ نہیں کھا سکتا، تو اس کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ہوگی۔ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو دونوں جنت کے لباس سے محروم ہو گئے، دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم یہاں سے اترو زمین میں اور وہاں رہو، وہاں سے کھاؤ پیو ایک مدت تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ کے پہاڑوں میں، یہ ہندوستان میں سراندیپ کے پہاڑوں میں اتارا۔ جب یہ دونوں زمین پر اترے تو ان کی برکت سے زمین کے درختوں میں جو ہے وہ خوشبو، پاکیزہ خوشبو پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا بیان جو ہے وہ روح البیان میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ روایت ہے کہ یہ دونوں 40 رات یا 40 مہینے یا 40 سال تک روتے رہے
اپنے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یعنی کہ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر نہ رحم کرے تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شرم کے مارے اپنے گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے کئی سو برس تک جو ہے وہ اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، یعنی کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر ایک بار وہ اسی طرح ہی توبہ فکریہ میں تھے، تو اس عالم میں انہیں یاد آیا کہ میری جب تخلیق ہو رہی تھی، یعنی کہ جب مجھے پیدا کیا جا رہا تھا، تو میں نے اسی عالم میں آسمان کی طرف دیکھا تھا، اور وہاں پہ عرش پر اللہ کے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی شروع کی، جہاں پر وہ ربنا ظلمنا یہ آیت پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے، ساتھ ہی وہ یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے اس پاک اور خاص بندے کا وسیلہ ہے جس کا نام تو نے اپنے ساتھ اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی تھی، اور ان دونوں کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ یہ مکہ میں ہے کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ زیارت کے لیے ہمیں جبل رحمت پر بھی لے کر جایا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ دونوں ملے تھے، اور ان کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی تھی۔ ایک اور روایت ہے کہ جب ان کو جنت سے اتارا گیا تھا تو ان کے ساتھ ان کی جو ہے جنتی لباس بھی چھن گئے تھے، ان کی وہاں پہ عربی زبان تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر دوبارہ سے جو ہے عربی زبان کا وہ آنا شروع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھائے، لیکن جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو پھر دوبارہ انہیں عربی زبان عطا ہوئی۔ ان دونوں کی توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اور سب پر ان کی فرما برداری لازم ہونے کا حکم بھی دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پھر حاصل کر لی آدم نے اپنے رب سے کلمات، ان کا کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر انہوں نے توبہ قبول کی اس کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ، مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس جب پہنچے میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع، سو جس نے اتباع کی، ہدایا میری ہدایت پر، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم و حوا سے فرما رہے ہیں کہ جب بھی کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے گی، رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، یا جو بھی کوئی ہدایت ہوگی، تو جو کوئی اس ہدایت پر چلے گا وہی ہدایت پا جائے گا، اور دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور نعمتیں اس کے لیے ہوں گی، اور نہ ہی اس پر کبھی بھی کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ اس سے پہلی والی آیت میں جنتیوں کا ذکر، اور اس والی آیت میں دوزخیوں کا ذکر، کہ جس نے بھی ہماری آیتوں سے کفر کیا اور انہیں جھٹلایا تو بے شک وہ دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ جی میرے پیارے سامعین، ہم نے تلاوت کی تھی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک۔ اس میں ان تمام آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، ان کی جو ہے ان کے علم سکھائے جانے کا ذکر، ان کے جنت سے نکالے جانے کا ذکر، اور ان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر۔ یعنی کہ وہ آیت جو ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کا ورد ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی فرماتا رہے اور ہم اپنے لیے جنت کا سامان تیار کرتے رہیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ بھی دینا نہ بھولیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص اور پاک بندے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔